الحمدللہ میں دبئی جا رہی ہیں پینٹنگ ٹھیک ہے، اور مختلف جگہ پہ کویت گئی ہیں، سعودیہ میں میں ابھی ریسنٹلی کام کر کے ہیں، تو وہاں تو کام ہینگ ہے میرا اور کام بھی کیا ہے الحمدللہ۔ میں نے ٹینک بنائے ہیں بہت ہیوج سائز کے، لائف سائز کا ٹینک بنایا ہے، تو وہ ہمارے ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پہ اس جگہ ہے بلوچ ہل، تو بلوچ ہل پہ وہاں ٹینک ہینگ ہے اور یہ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں نا، اپنی فائر کرتے ہیں۔ یہ فورس کلب ہے پاک فضائیہ کا، تو یہاں میں نے پینٹنگز کی ہیں ان کی آئل پینٹنگ لاہور بلڈنگز کی، ہسٹوریکل بلڈنگ کی، یعنی کہ شالیمار باغ ہو گیا، بادشاہی مسجد ہو گئی، شاہی قلعہ ہو گیا، مینار پاکستان، تو اس طرح کوئی مطلب مختلف پینٹنگز کی ہیں، چونکہ اللہ سے ریلیونٹ ہے فابیہ یہ یا درود شریف ہے جیسے آپ سرکار سے ریلیونٹ ہے، تو پھر ہم نے اس پہ وارم کلر لگانے ہیں اور اس پہ کول کلر لگانے ہیں، مطلب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کلر سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلامی کو ہم بولتے ہیں کہ جب اس کو پیپر کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ اس پہ ہم نے اونلی لکھ دیا جی، عربک لکھ دیا فبی ربکما تکذبان یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا کوئی بھی آیت ہم نے ڈرا کر دی، وہ ایک اونلی پیپر کے اوپر بلیک انک کے ساتھ قلم کے ساتھ ہم نے لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ چیز، اگر اس کو ہم اسی کوئی ماڈرن میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہی فبی ربکما تکذبان، اس کو ہم کینوس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، دس از رابع شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ڈسکور پاکستان۔ الفاظ صرف لکھے ہی نہیں جا سکتے بلکہ انہیں زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اردو کیلیگرافی کے مشہور آرٹسٹ جو کہ الفاظ کو لکھنے کی بجائے انہیں آرٹ اور جذبات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فور اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر محمد عمران، ماڈرن کیلیگرافر اینڈ آرٹسٹ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان۔ جی تھینک یو۔ عمران صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم کیلیگرافی سے اسٹارٹ کریں، تھوڑی سی ہسٹری تو بتائیں کیلیگرافی کی ہمیں۔ کیلیگرافی کی ہسٹری تو ماشاءاللہ بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا چونکہ اسلامک کلچر ہے تو کیلیگرافی کے لحاظ سے تو پھر اس میں ہمیں ٹرکی میں پہلے نمبر پہ ہمیں آتا ہے وہ، پھر ایران ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاکستان میں، اور پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ ہے الحمدللہ کیلیگرافی کا، اور اس میں ہمارے اساتذہ الحمدللہ محمد علی زاہد صاحب ہیں جو کہ آنورڈ فرسٹ انعام آیا ہے ترکی میں بھی ان کا، اور ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا ماشاءاللہ، انٹرنیشنل اساتذہ ہیں، تو ہمارا بڑا اچھا اس وقت جو ہے نا کیلیگرافی میں اسکوپ جا رہا ہے۔ آپ نے کب سوچا کہ آپ کو بھی کیلیگرافی کرنی ہے؟ جی یہ الحمدللہ شروع سے ہی ایک بچپن سے ہی ایسا شوق تھا، اٹھتے بیٹھتے اسکول میں کالج میں پھر یہ اسی طرح ہی، تو الحمدللہ اس کو لے کے ہی چلتے، پھر آگے سوچا گھر والوں نے، فیملی نے سپورٹ کیا کہ بھی آپ کیوں نہیں اس کو پراپر سیکھتے، اپنا آپ ٹائم تو لگا ہی رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت کے معاملات بھی تھے، مگر الحمدللہ پھر اساتذہ سے کچھ آہستہ آہستہ اس کو ٹریننگ شروع کی، تو پراپر میں پھر 2016 سے جو ہے نا اس میں پراپر شروع سے ہی میں کر رہا تھا، مگر اساتذہ کے پاس سٹارٹ کیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا کسی نہ کسی پروفیشن میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ضرور ہوتا ہے، تو آپ کا کون تھا؟ محمد علی زاہد صاحب میرے اساتذہ ہیں، ان سے میں بڑا انسپائرڈ تھا کہ کام تو بہت لوگ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ایسا ساتھ ملے کہ جن سے میں پراپر طریقے سے کام کر سکوں، جو کہ یہاں بھی ہو اور میں آگے انٹرنیشنلی بھی اس کو کام کو لے کے جا سکوں، سکھانے کی حد تک بھی اور کرنے کی حد تک بھی الحمدللہ۔ اچھا، جب آپ نے پہلی کیلیگرافی کی تھی تو وہ کیا تھی، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، اگر ریکال کر سکتے ہیں تو۔ یہ ہے تو مشکل مگر کیونکہ الحمدللہ ڈیلی ہی روٹین تھی، کچھ نہ کچھ کرنا اور اللہ کا نام لکھنا، اور اس کو میں ایک سکون بھی تھا، ایک تسکین تھی کہ یہ اس کو لے کے چلیں، تو الحمدللہ پھر کوشش کرنی نئی نیا کو فن پارہ بنانا، کو فابیہ یہ اللہ کا یا کوئی بسم اللہ کا، کوئی اچھے طریقے سے لوگوں نے کیا کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ کریٹیویٹی کی وہ سوچتے رہے نا، تو الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے، کیونکہ اساتذہ تو تھے نہیں اس وقت، نہ ان سے سیکھا تھا، تو اسکول کالج سے ہی وہ ایک خود سے ہی کریٹر مائنڈر تھا نا، تو وہ کرتے رہے، تو پھر کوئی کلر چاہیے ہوتا تھا تو مطلب گھر میں ڈیمانڈ کرنی جی ہمیں کچھ کلر چاہیے، تو وہ پھر لوگوں سے ملے، کچھ پینٹر حضرات لوگ عام روٹین میں تھے نا، تو ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے کرتے الحمدللہ پھر ایک بڑا اچھا ہمیں کوئی پلیٹ فارم مل گیا، اساتذہ مل گئے، تو ان سے پھر محمد عارف صاحب ہے میرے انٹرنیشنل لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، تو پھر ان سے مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنے کو ملی، ابھی تک سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو پھر وہ کینوس پہ آ گئے، کلر پہ آ گئے، پھر پراپر ساتھ ساتھ کیسے چلتا ہے،
اس کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جہاں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے روایتی کیلیگرافی جو پیپر پہ انک آن پیپر کرتے ہیں وہ کر رہے تھے, اسٹارٹ کی الحمدللہ. پھر آہستہ آہستہ اس کو کینوس پہ لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران صاحب, یہ تو بھی آپ نے ہمیں ہسٹری بھی بتائی ہے کیلیگرافی کی, تو اگر آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانا چاہیں کہ خطاطی ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ خطاطی دیکھیں یہ ایک قرآن تو ہے ہی ہے جی, ٹھیک ہے, ہم اسی کو کیلیگرافی خطاطی میں قرآن کو لے کے چلتے ہیں نا, کہ کسی فن پارے کو تخلیق کیا جائے. جی, ٹھیک ہے نا. اگر ہم جاتے ہیں نا کسی بورڈ نویسی میں تو اس کو ہم پھر کیلیگرافی نہیں بولتے, اس کو تو بس ایسے ہی بولتے ہیں جیسے کسی اسٹور کا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ کیلیگرافی نہیں ہے, وہ بورڈ نویسی میں آ جاتا ہے. مگر اس کو کیلیگرافی جو ہے یہ الحمدللہ ہماری ایک روایتی اور ہمارا اپنا ایک اسلامک ٹچ ہے جس کو ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں, اور اسی کو ہی ہم لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. کہ تو اس میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ مشکل ہے اس میں رنگ بھرنے کا یا لکھنے کا, بنانے کا. سب سے پہلے تو دیکھیں آنا چاہیے اس میں ڈرائنگ کا ہے. جس کو ڈرائنگ آ گئی ہے نا, رنگ تو اس میں بھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈرا کرنا اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کلر کا اتنا ایشو نہیں ہے. کلر تو پھر اس میں آسان نہیں ہے. ایک چیز کو ڈرا کی اور آپ کو بولا جی اس میں ریڈ کر دیں, تو وہ آپ کو ایک آؤٹ لائن مل گئی ہے, آپ اس میں ریڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ پھر آہستہ آہستہ بہت سے مرحلے ہیں. اگر ٹپیکل ہے, بہت ٹپیکل جاب ہے. اگر روایتی کیلیگرافی میں جائیں ایک قلم اور پیپر کے ساتھ, تو یہ بہت ذہانت کا کام ہے. یہ کسی عام مطلب شخصیت کا کام نہیں ہے, تو یہ بہت ٹپیکل ہے. اچھا عمران صاحب, ہمیں یہ تو بتائیں کہ ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیلیگرافی کرنا چاہ رہے ہیں, پینٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ایبسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کس ٹاپک پہ. یہ تو آپ نے ساتھ ساتھ اقسام بھی بتا دی ہمیں کیلیگرافی. ہاں جی, یہ بھی اس میں اقسام بہت ہیں آرٹ میں. ایبسٹریکٹ ہے اور چیزیں, خط بہت ہیں. ٹھیک ہے, پورٹریٹ ہیں, پینٹنگز ہیں, لینڈسکیپ ہے. ٹھیک ہے, واٹر کلر ہے, آئل کلر ہے, پینسل کلر ہے. تو یہ جی بہت زیادہ. تو اس میں وہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس ٹاپک کون سا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپک کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ ہم کتنا ٹائم صرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی ایسا جاب ہے اگر کیلیگرافی ہے تو وہ 1-2 ڈے میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر پینٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ کوئی ویک میں ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہم پورٹریٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو پورٹریٹ کی کم از کم 4 سٹنگ ہے. ایک سٹنگ پہ کام کیا, وہ ڈرائی ہوگی, پھر اس کے بعد دوسری سٹنگ, پھر وہ ڈرائی ہوگی, پھر تیسری سٹنگ, پھر 4 سٹنگ میں جا کے یہ فائنل ہوتا ہے نا پورٹریٹ. تو اس کو بھی کم از کم ماہ تو مائنر ہے. 1 month. جی ہاں, پورٹریٹ کو بڑا اچھے کیلیپر پہ کرنا, اس کو لے کے جانا, اس کی ڈیٹیلڈ, اس کے ایکسپریشنز, وہ ایک چیز کے دکھانا. جو ہے پینٹنگ وہ 1 مہینے میں تیار ہوتی ہے. مہینے میں تیار ہوتی ہے. اگر وہ ہیوج سائز ہے تو ظاہر ہے وہ ٹائم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اسلامک کیلیگرافی میں اور ماڈرن کیلیگرافی میں کتنا فرق ہے؟ اسلامی کیلیگرافی اور ماڈرن کیلیگرافی, کیلیگرافی تو کیلیگرافی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو اسلامک ہم بولتے ہیں کہ جب اس کو پیپر کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ اس پہ ہم نے اونلی لکھ دیا جی عربک لکھ دیا, فبی ربکما تکذبان, یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا کوئی بھی آیت ہم نے ڈرا کر دی. وہ ایک اونلی پیپر کے اوپر بلیک انک کے ساتھ, قلم کے ساتھ ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ چیز. اگر اس کو ہم اسی کوئی ماڈرن میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہی فبی ربکما تکذبان, اس کو ہم کینوس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. کینوس پہ بیک گراؤنڈ بنانا, مختلف قسم کے کلر, جیسے کہ ہم نے فبی ربکما تکذبان کے آپ اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ, تو پھر اس میں ہم نے کچھ کلر بھی زیادہ دکھانے ہیں, کچھ ایسا ایفیکٹ دینا ہے کہ یہ قدرت کی نعمتیں ہیں. تو ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلر ہی لگا دیں. قدرت کے تو بے شمار مطلب کلیکشن ہے, اس میں سے آپ کس کو اٹھاتے ہیں, کس کو چوز کرتے ہیں. تو پھر ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ یہ چونکہ اللہ سے ریلیونٹ ہے, فبی یا درود شریف ہے جیسے آپ سرکار سے ریلیونٹ ہے, تو پھر ہم نے اس پہ وارم کلر لگانے ہیں اور اس پہ کول کلر لگانے ہیں. مطلب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کلر سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ایسا کلر بولتے ہیں نا, اسی کو ہی ہم کہتے ہیں. تو وہ کلر ہمیں بتائے کہ جی ہم اس پہ فبی, پھر اس کو ہم ماڈرن بولتے ہیں جو کینوس پہ آ جاتا ہے کلر اسکیم کے ساتھ. یہ ماڈرن کیلیگرافی. عمران صاحب, کیلیگرافی کے حوالے سے بہت ہی مزیدار باتیں آپ بتا رہے ہیں, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک.
اچھا عمران صاحب، اب تک کی آپ کی سب سے خوبصورت پینٹنگ، کوئی ایسی کیلیگرافی، کوئی ایسا پورٹریٹ جو آپ نے بنایا ہو اور آپ کو ابھی تک یاد ہے، مطلب یادگار میموری کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام کریں الحمدللہ وہ اچھا ہو، لوگوں کو پسند آئے، اور وہ پسند ہی ہماری پہچان ہے. میرے پاس کچھ آرمیز کی چیزیں تھیں، پینٹنگز میں نے کی ہیں بہت زیادہ الحمدللہ، ان کی کوئی پورٹریٹس کیے ہیں. تو میں نے ٹینک بنائے ہیں بہت ہیوج سائز کے، لائف سائز کا ٹینک بنایا ہے. تو وہ ہمارے ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہے بلوچ ہل، تو بلوچ ہل پہ وہاں ٹینک ہینگ ہے، اور یہ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں نا، اپنی فائر کرتے ہیں. وہ یعنی کہ بڑے بڑے سائز کے ٹینک بنائے، وہ بہت اچھے تھے. اس پہ مجھے انہوں نے بہت پذیرائی ملی، بڑا اچھا ان کی طرف سے مجھے ریگارڈ ملا کہ وہ 3D ایک پینٹنگ تھی. تو 3D ہی الحمدللہ اس کو پھر ہم نے کوشش کی. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، ہم ویسے بھی بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، بلڈنگز دیکھتے ہیں، تو لاہور میں اسپیشلی اگر میں بات کروں تو آپ کی کون کون سی ایسی پینٹنگز ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر ہم کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کسی ڈفرینٹ جگہ پر جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے ریسنٹلی ہی افوز کلب ہے پاک فضائیہ کا، تو یہاں میں نے پینٹنگز کی ہیں ان کی آئل پینٹنگ لاہور بلڈنگ کی، ہسٹوریکل بلڈنگ کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ شالیمار باغ ہو گیا، بادشاہی مسجد ہو گئی، شاہی قلعہ ہو گیا، مینار پاکستان. تو اس طرح کوئی مطلب مختلف پینٹنگز کی ہیں. وہ ساتھ ہم نے اسکائی میں کوئی ایروپلین دکھا دیا کہ جی یہ اب ان کی ملکیت ہوگی نا پاک فضائیہ کی. تو وہ چونکہ بلڈنگز تو ہسٹوریکل ہی ہیں جو روٹین میں ہم کر رہے ہیں، تو وہ ایک اچھا تھا، بہت اچھا مجھے وہ کرنے کو ملا. وہاں ان کی لابی میں وہ ہینگ ہے، پینٹنگز الحمدللہ لگی ہوئی ہیں. پھر ان کا ایک بڑا اچھا میں نے مین وال پہ کوئی 20x50 کی وال ہے، تو اس پہ سارا پینٹنگ کی ہے الحمدللہ. وہ بڑا اچھا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی بسنت آ رہی ہے، تو بسنت کے حوالے سے کچھ ڈرا کی ہے ابھی کہ نہیں؟ کیونکہ 25 سال بعد واپس آ رہی ہے بسنت. جی بسنت 25 سال بعد آ رہی ہے اور بہت زیادہ ہلا گلا ہے تو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو وہ بالکل میں نے پینٹنگز بنائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کچھ مختلف جگہ پہ بچوں کی پینٹنگز ڈسپلے بھی کرتے ہیں. آگے ایگزیبیشن بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بسنت کے ہی ریلیونٹ جو ہے نا پینٹنگ اسٹوڈنٹس کے بھی بنوا رہے ہیں. بالکل. اچھا عمران صاحب، اگر میں کیلیگرافی کی اہمیت کے بارے میں پوچھوں آپ سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کیلیگرافی کو اتنی ہی اہمیت ملتی ہے جتنی پرانے زمانے میں ملتی تھی؟ جی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے سے زیادہ اچھی اہمیت ہے. پرانے زمانے میں ہم صرف انک آن پیپر پہ تھے نا. جی. تو ابھی بہت زیادہ میڈیم آ گئے ہیں، بہت زیادہ جدت ہو گئی ہے. تو یہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ہمیں بچے یہ سوال کرتے ہیں جی کام تو ہم کر رہے ہیں مگر ارننگ نہیں ہو رہی. تو ارننگ دیکھیں، کام ابھی سیکھا بھی نہیں انہوں نے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شاید ہمیں ارننگ نہیں، لاکھوں روپے مل جائے، لاکھوں روپے ابھی مل جائے نا. تو اساتذہ کو بھی ٹائم نہیں دیا ہوتا انہوں نے، تو اپنے میڈیم پہ بھی ٹائم نہیں دیا ہوتا. ٹھیک ہے. ٹولز کا بھی نہیں پتا. بلکہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بچے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، مختلف قسم کی ورک شاپ ہو رہی ہے نا، تو وہاں الحمدللہ بتا رہے ہیں. اچھا، آپ نے کمائی کی بات کی ہے، کیلیگرافی سے کمائی ہوتی ہے؟ کیلیگرافی سے بہت اچھی کمائی ہوتی ہے. اچھا، آج کے زمانے میں بھی ہم صرف کیلیگرافی کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کرتے. کوئی سائڈ بزنس نہیں ہے؟ کوئی سائڈ بزنس نہیں ہے الحمدللہ. اور اسی سے ہی الحمدللہ سب چل رہا ہے. اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اکیڈمی چل رہی ہے، اسٹوڈیو ہے میرا اپنا. تو اسٹوڈیو میں کچھ مختلف گیلریز کے کام ہوتے ہیں، یا مختلف محکموں کے کام ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل پہ. آپ کی اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اتنا اچھا ہو کہ ہر بندہ لائک کرے، اسے خریدنے کی کوشش کرے، نہ کہ وہ یہ ہو کہ کیلیگرافی دیکھی تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس کو اب ہمیں چاہیے کہ وہ خریدے. بالکل ٹھیک ہے نا. رائٹ. تو یہ چیزیں. عمران صاحب، سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا آج کل کے کیلیگرافرز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا اس وقت بہت اچھا ہے کیلیگرافر کے لیے، آرٹسٹ کے لیے، پینٹر کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ جو رسائی نہیں جا سکتی تھی اب سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بچے اس وقت کام نہیں بھی بیچ سکتے نا، تو ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں، تو اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کی سیل ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ جو گیلری ہے نا وہ تو سلیکٹڈ کام لیتی ہے، اسٹوڈنٹ بچوں کا تو نہیں لیتی نا. تو وہ پھر
اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیغام پہنچانا، کام کو دیکھنا، کام کی نوعیت کو دیکھنا، پھر وہ سیکھنے کو بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ نا. ابھی آپ ہمارا مطلب جیسے عمران آرٹ اسٹوڈیو کے نام سے چینل چل رہا ہے، بچوں کے لیے سارے اصلاحی پینٹنگز ہیں نا وہاں. آپ نے کیسے کلر لگانے ہیں، کیسے کینوس کو بنانا ہے، کیسے وہ سارا میٹیریل کے بارے میں بتایا، تو بچوں کو وہ بھی سہولت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اچھا ہے. سوشل میڈیا سے تو ابھی بہت سپورٹ مل گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ آرٹسٹ گن ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اتنا آرٹسٹ ہو گیا. اور ینگ ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. ینگ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی سے بہت اچھے ایونٹ ہو رہے ہیں، شو ہو رہے ہیں، ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، مطلب ڈیلی کی ہو رہی ہیں. تو آپ کی پینٹنگز پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں کہ ابھی صرف پاکستان میں ہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں دبئی جا رہی ہیں پینٹنگ. ٹھیک ہے. اور مختلف جگہ پہ کویت گئی ہیں، سعودیہ میں ابھی ریسنٹلی کام کر کے ہیں، تو وہاں تو کام ہے گا میرا، اور کام بھی کیا ہے الحمدللہ. کوئی 1-2 منتھ تک دوبارہ سے پھر. آج کل کے ینگ جنریشن کو عمران صاحب اگر آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں جو کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں یا بناتے ہیں؟ جی بالکل، ٹپس یہی ہیں، ہم سب کو بتاتے ہیں کہ آپ خود سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سے بہتر ہے کسی اساتذہ سے اصلاح کریں. ٹھیک ہے نا. جب اچھے اساتذہ سے اصلاح کریں گے تو آپ کے لیے وہی ٹائم بہت گولڈن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو سیکھنے کو وہی سیکھنا ہے جو اساتذہ پھر آپ کو سکھائیں گے، نہ کہ آپ خود سے کرتے رہیں اور آپ سمجھتے ہیں پھر آپ نے بہت محنت کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر آپ بہت محنت کر رہے ہیں نا اس پہ. جب آپ اساتذہ سے سیکھیں گے آپ کی محنت کم ہوگی، کام اچھا ہوگا، تو اس سے پھر آپ کا بہت اچھا اسکوپ بھی ہوگا. گیلری میں پریکٹس کرنا کتنا ضروری ہے؟ پریکٹس کرنا کھانے سے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پریکٹس تو صبح اور شام کی پریکٹس ہے. جیسے صبح شام کھانا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی پریکٹس. جی اس میں چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں نو ویکلی آف. جی جو مرضی ہو. ٹھیک ہے نا. چھٹی نہیں ہے. بلکہ ہمارے دادا استاد ان کی جو سٹوری میں آتا تھا، جو ہمارے ابھی استاد ہیں ان کی سٹوری میں بھی یہی ہے کہ خدا نخواستہ کو گھر میں فوتگی کا سما بن گیا تو گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. جی. تو ان کی وہ چھٹی ہوئی ہے اس دن پریکٹس کی. اچھا. ادروائز چھٹی نہیں ہے. اور میرا اپنا بھی یہی ہے کہ چھٹی کر نہیں سکتے. تو چھٹی کا وہ کوئی اس میں کانسیپٹ نہیں ہے، مشق تو کرنی پڑتی ہے. شبانہ روز بھی ہم بولتے ہیں کہ یہ شبانہ روز کا مراد ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہی مشق کرنی پڑے گی. آپ لگے رہو. گر تو می خواہی کہ باشی می نویس، می نویسو می نویسو می نویس. اس کا ترجمہ بھی کر دیں. اچھا ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اگر تو میں گر تو می خواہی، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا اچھا خوش نویس بن جاؤں تو پھر مجھے لکھنا ہی پڑے گا. بس لکھتے ہی چلے جاؤ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خوش نویس بنوں. بالکل. عمران صاحب اگر ہم آج کل کی جنریشن کی بات کریں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بے شمار پینٹنگز بنائی ہوتی ہیں، کیلیگرافی کی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سیل نہیں ہو پاتی ہیں، گھر میں ہی پڑی رہ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیسے ان کو گائیڈ کریں گے؟ جی الحمدللہ یہ بڑا اچھا ہے. انہی بچوں کے لیے ہم کافی ایفرٹ کر رہے ہیں، مزید اور بھی کر رہے ہیں. ہمیں 2 پوائنٹ ملے ہیں، شالیمار کا اور شاہی قلعہ کا نا. تو وہاں ایونٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ویکلی ہم ان بچوں کو الحمدللہ وہاں لے کے آ رہے ہیں. وہ اپنی پینٹنگز لے کے آتے ہیں، خود ہی باہر سے مطلب اس پہ بات کرتے ہیں. صحیح ہے. کوئی مڈل مین نہیں ہے. وہ چاہے 1000 کی بتا دے، چاہے 10,000 کی بتا دے، چاہے 1 لاکھ کی بتا دے. تو وہ پینٹنگ سیل کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا. جو پینٹنگز گیلری نہیں لیتی تو وہ بچے اب ڈائریکٹ بائر کو اپنی پینٹنگ سیل کر رہے ہیں اور انہیں اچھا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے. اور وہ بچوں کے الحمدللہ بڑے خوش ہیں اور دعائیں تو ہیں ہی ہیں کہ وہ بھی کر رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ جو بچے اس طرح سے ہیں وہ ہمیں آئیں، ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ کام کریں اور ہم انہیں پینٹنگ سکھانے کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کو سیل کرنا بھی سکھائیں گے، بتائیں گے اور وہاں ہم ان کو ڈسپلے کروائیں گے. وہ بھی جگہ کر رہے ہیں. اوکے. اچھا عمران صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع تھا نا وہ بہت ہی خوبصورت تھا. تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج دیں. میں تو ایک ادنا سا کیلیگرافر ہوں، آرٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو سب کے لیے یہی میسج ہے، پیار محبت کا تو میسج ہے ہی ہے الحمدللہ. تو یہ جو کرنا چاہتے ہیں بچے، یہ لازمی
اس میں آئیں, قرآن کو پروموٹ کریں, قرآن کی آیات کو لکھیں اور اسی کو لے کے چلیں. اس میں انشاءاللہ برکت بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, اور اس میں ساری چیزیں ہیں. اور بچیوں کے لیے خاص کر کے یہ بہت اچھا ایک ہے, ایسا ٹاپک ہے کہ نہ کہ اس کو پورٹریٹ کی طرف لے کے جائیں یا پینٹنگز میں لے کے جائیں, اس کو اگر کیلیگرافی پہ لے کے جائیں تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ رجحان ہے اس کا کیلیگرافی کا, اور بچیاں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بچوں کی نسبت. تو یہ الحمدللہ ان کے لیے یہی ہے, دعا بھی ہے کہ یہ کریں. اگر ہم سے کوئی چیز انہیں ہیلپ چاہیے, کوئی چیز چاہیے تو میں حاضر ہوں. بالکل, بہت شکریہ عمران صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.